اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اطرتہ اجمعین. اما بعد، اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے عرفان القرآن کورس کی اس آج کی نشست میں جمع ہیں. پروردگار عالم آپ کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. قرآن فہمی کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 5ویں پارے کے آج الحمدللہ دوسرے رکوع کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید آج کے حصۃ التلاوت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. یریدو یا ساکن ہے ما قبل مقصور یا مدہ، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے اور اس کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، ایک الف کے مقام اس کو کھڑا کیا جائے گا. لکم میم کے بعد، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا اس میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے. وَيَهْدِيَكُمْ یہاں بھی میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے. الذین یا ساکن ہے ما قبل مقصور یا مدہ، من قبلکم نون ساکن کے بعد حرف اخفا تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ حروف اخفا ہیں. جب یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کہیں آ جائیں تو اس وقت نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں. قاف ویسے حرف مستعلیہ ہے، اس کو مفخم ادا کرتے ہیں، موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں. با ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا. من قبلکم میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے بلکہ واو ہے، تو اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا. وَيَتُوبَ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے. علی یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے، اور یہاں میم ساکن کے بعد یہ واو ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے. اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے. علی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، میم کے اوپر تنوین اور اس میم منون کے بعد ہا حرف اظہار ہے، لہذا اس نون جو نون تنوین کا پیدا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے ادا کریں گے. یا ساکن ہے، ما قبل مقصور ہے، یا مدہ ہوگا، اور یہ میم
یہاں جب وقف کی حالت میں اس پر سکون اختیار کریں گے، اس کو ساکن کریں گے تو یہاں مد عارض بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محل مد کے بعد کا سکون عارضی ہو، مطلب جسے ہم خود ساکن بنا رہے ہوں تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض۔ اگلی آیات پر آپ خود قوانین اپلائی کریں گے، میں صرف تلاوت کا اعزاز حاصل کر لیتا ہوں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔
18 انم آسیہ یہ دیکھیے تعداد ہماری بالکل کم ہو گئی ہے. اگر یہ سسٹم اسی طرح رہا تو پھر ہم انشاءاللہ یہی 5 پارے پورے کریں گے، تو پھر باقی انشاءاللہ زندگی میں کبھی پھر موقع ملا تو باقی پھر بائی پارٹس دیکھتے ہیں. آئیے چلتے ہیں با محاورہ ترجمہ اور گرامر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدو ارادہ یریدو ارادتن. یریدو فعل مضارع واحد مذکر غائب. اللہ اللہ. یریدو یرید اللہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ لے یبینا لے واسطے کے لیے تاکہ یبینو بینا یبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا فعل مضارع تاکہ بیان کر دے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور تمہیں ہدایت عطا کر دے. ہدا یہدی یہ بھی فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب. کم تمہارے لیے. اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تم کو ان احکام کی وضاحت کے توسل سے ہدایت عطا فرما دے. سنن الذین، اب یہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ آگے قرآن کہتے ہیں سنن الذین، سنن سنت کی جمع، یہ طریقے ہیں الذین ان لوگوں کے من قبلکم جو تم میں سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور تمہارے اوپر اللہ پاک رجوع فرماتا ہے. واللہ اور اللہ رب ذوالجلال علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے، اسوہ صالحین نصیب فرمائے. تو بھائی جب اسوہ صالحین پر خود رب چلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے تئیں تو اس کو ولی کے دربار میں جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی جب تک اللہ نہیں چاہتا. قرآن کا یہ وہ مقام ہے جہاں یہ کیٹاگوریکلی وضاحت آ گئی کہ رب کائنات ولی میں جانے کے لیے اس راہ سلوک اور اس طریقت و معرفت کے حصول کنندہ کے دل میں خود ولی کے دربار میں جانے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں جان بوجھ کے کسی دربار پر نہیں جاتا یا دربار پر جانے کو اچھا نہیں سمجھتا یا کسی ولی کامل کی کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند ہی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نہیں پسند کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کا دل پسند ہی نہیں آیا کہ اللہ اس کو اس راستے پر چلا سکے. یہ تو اس کی توفیق ہے. جو دل اس کو پسند آتا ہے وہ اس دل میں اپنے نیک لوگوں کی محبت کو پیدا فرماتا ہے، اپنے نیک لوگوں کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے اور نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے. اب یہ نیک لوگوں کی راہوں پر چلانے کا مقصد کیا ہے؟ وَيَهْدِيكُمْ تمہیں ہدایت عطا کر دینا. اور یہ ہدایت کس لیے ہے کہ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، اس نے یہ ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے تمہارے لیے اپنے احکام کی تصریح کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم احکامات الہیہ پر تب تک عمل ہی نہیں کر سکتے ہو جب تک تم اپنے آپ کو کسی ولی کامل، کسی
عالم راسخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے لیتے جو تمہاری ہدایت کر سکے، تمہاری رہنمائی کر سکے اور تمہیں اس راستے تک پہنچائے جو راستہ تمہیں مطلوب ہے، جو منزل تمہیں مقصود ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ نے یہ کام بڑے علم اور بڑی حکمت کے ساتھ کیا۔ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ اپنی اس حکمت اور اپنے اس علم کے ذریعے اس نے یہ راستہ منتخب کیا ہے تمہارے لیے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو اولیاء کاملین کی محبت سے سرشار ہیں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، اس لیے کہ ولی کامل جو ہوتا ہے وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور جب مرشد ایسا ہو، جب مربی ایسا ہو، جب استاد کامل ایسا ہو، تو پھر ہدایت اسی شخص کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ رب ذوالجلال ارادہ فرماتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تم پر اپنی مہربانی فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور جو لوگ ارادہ کرتے ہیں، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، الشہوات، نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑے رہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہی راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس آیت کو پچھلی آیت کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جو ولی کے دربار سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دور لے جانا شریعت کی تعلیم نہیں، یہ ان کی خواہش نفس ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ولی کی بارگاہ میں نہ جانے کا درس دیتے ہیں، اور ولی کی دربار سے، ولی کی بارگاہ سے استاد کامل اور عالم راسخ سے روکنا حقیقت میں یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ ادھر سے ہٹیں گے تو تب بھٹکیں گے۔ جب تک ولی سے جڑے رہے تب تک ان کی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور تب تک یہ راستے سے بھٹکیں گے نہیں۔ سو اپنی نسبت پر جس ولی کامل سے نسبت ہے، عقیدے کی پختگی کے ساتھ اس عالم دین اور اس محبوب رب سے جڑے رہیے، یہی ہدایت کا حقیقی راستہ ہے۔ یرید اللہ، اللہ رب ذوالجلال ارادہ فرماتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ خفیف کر دے تم سے، بوجھ ہلکا کر دے تم سے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور تخلیق کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ، اور تخلیق کیا گیا ہے، الانسان، انسان کو، ضعیف، کمزور۔ اب اس آیت کو بھی پچھلی دونوں آیات سے جوڑیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی معرفت اور اس کی پہچان ان اولیاء کرام کی بارگاہ سے جا کر لوگے، صالحین کی بارگاہ سے جا کر لوگے، تو یہ بڑا ہلکا راستہ ہے، بڑا آسان راستہ ہے، اور یہ راستہ اللہ نے دکھایا اس لیے ہے کہ تاکہ آپ پر بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور جس مسافر کے کندھوں پر بوجھ ہلکا ہوتا ہے وہ بہت جلد منزل مقصود کو پا لیتا ہے، اور جس پر جس قدر بوجھ زیادہ ہو وہ اس قدر دیر سے منزل آشنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حضور پہنچنا چاہتے ہو تو اولیاء کاملین کے مزارات اور راسخ فی العلم ایسے عالم دین کے دامن سے جڑ جائیے۔ یہی میکدے ہیں، یہی میخانے ہیں جو معرفت الہی کے شراب سے ہم سبھی کو مستفید کرتے ہیں۔
فرمایا یا ایھا آمنو، اے اہل ایمان، لا تأکلوا فل نہیں، تم نہ کھاؤ، اموالکم اپنے اموال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طریقوں کے ساتھ، الا ان تکونا مگر یہ کہ تجارت ہو، ان تراد منکم ایسی تجارت جو اس میں دونوں باہم رضامند ہو جائیں۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کی کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو شخص کرے ذَلِكَ یہ عدوانا، یہ حد سے تجاوز اختیار کرے، وظلمن اور ظلم کرے، تو فسوف نصلیہ پس ان قریب ڈال دیں گے اس کو نارن آگ میں۔ جو ایسا کرے گا اس کو ان قریب آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان تجتنبو اگر تم بچو، کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہ اچھا پھر یہ میں 2 لفظ چھوڑ گیا تھا، لائٹ چلی گئی۔ وَكَانَ ذَلِكَ اور ایسے ہی، اللہ اللہ پر ہے، یسیرا آسان، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور جو کوئی تعدی اور ظلم ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بالکل آسان ہے۔ اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت النبی المختار صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تجتنبو اگر تم بچو، کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں روک دیا گیا ہے، نکفر عنکم تو تم سے چھوٹی برائیاں، نکفر مٹا دیں گے ہم، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹی برائیاں اللہ کریم مٹا دیں گے، وندخلکم اور تمہیں داخل فرما دیں گے ہم، مدخلن ایسی جگہ پر، کریما جو بہت عزت دینے والی ہے، عزت والی جگہ پر اللہ کریم داخل فرما دیں گے۔ اس کا مطلب، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے رک جاؤ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے جو چھوٹی برائیاں ہیں وہ خود بخود تم سے مٹا دی جائیں گی، اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبائر سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ ان کبائر سے بچنے کی وجہ سے بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ شخص جو کبیرہ سے خود بچ رہا ہے، صغیرہ اللہ اس کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے معاف فرما رہے ہیں، تو وہ شخص گناہوں سے محفوظ رہے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم نہیں جنت ہے۔ اور پھر ایک یہ بات بھی ہو گئی کہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں ان کو صرف اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے سے ہی معافی ملتی ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ وہ عہد اور وعدہ یہ کہ وہ نیکسٹ کوئی گناہ نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے وہ نیکسٹ گناہوں سے بچیں گے۔
وہ عہد، وہ توبہ، وہ اللہ کے حضور پختہ وعدہ گناہوں سے بچنے کا، ندامت اور شرمندگی، اور جو کیا اس پر پچھتاوا، اس کو توبہ کہا جائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم نہ تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ رب ذوالجلال نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہاں حسد کی ممانعت ہے۔ للرجال نصیبا، اور مردوں کو کا حصہ اس چیز سے ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کا کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبن، جو ان عورتوں نے کمایا ہے۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ سے سوال کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، من فضلہ، اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ مطلب یہ کہ جو جیسے اعمال کماتا ہے، کرتا ہے، اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیے، اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، وَلِكُلِّ، اور ہر ایک، جعلنا، ہم نے بنا دیا، موالی، حقدار بنا دیا، مما، اس چیز سے، ترک الوالدان، جو تمہارے ماں باپ، والاقربون، اور قریبی بلڈ ریلیٹیوز جو چھوڑ کر گئے ہیں، اس مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم، والذین، اور جن لوگوں سے عقدت، معاہدہ ہو چکا، عقد ہو چکا، ایمانکم، تمہارا پختہ، تو فآتوہم نصیبہم، پھر ان کو ان کا حصہ عطا کر دو۔ ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا سو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔